السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک عورت نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، کیا اللہ مجھے بخش دے گا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح تم سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، میں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں غصے سے باہر ہو گیا، اور امام غزالی مکاشفات القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس قدر غصے میں آ کے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہیں کبھی توبہ نہیں نصیب ہوگی۔ یہ کہہ کر جب اس عورت نے یہ سنا تو وہ بے ہوش ہو گئی، گر پڑی، اپنے حواس میں نہ رہی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسے یہ بات کہہ کر آگے بڑھ گیا، تھوڑا سا دور جا کر مجھے خیال آیا کہ میں کون ہوتا ہوں کوئی فتویٰ دینے والا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھا ہی نہیں۔ میں بھاگتا بھاگتا ان کے پاس گیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا اور میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تمہیں توبہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ جس نے شرک کیا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اس کے علاوہ روح نکلنے سے پہلے تم جتنی مرضی گناہ کر لو، اگر مجھ سے توبہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف بھی کر دوں گا، نہ صرف گناہ معاف کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جاؤ اور جلد جا کر اس عورت کو یہ بات بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کو ڈھونڈنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرنے لگا، یہاں تک کہ لوگ بچے مجھے یہ سمجھے کہ میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آخر ایک وہ عورت مل لی گئی۔ جب وہ مجھے عورت ملی تو مجھے لگا کہ جیسے مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوائے شرک کے اللہ پاک تمام گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دیں گے اور بخش دیں گے، بس سچی توبہ ہونی چاہیے۔ جس نے توبۃ النصوحہ کر لی اس کو بلند مقام مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا ایسے انتظار کرتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ کسی انسان کے پاس اونٹنی ہو اور اس پر کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہو اور وہ کسی صحرا میں ہو اور وہ اونٹنی اچانک غائب ہو جائے، اگر اسے اونٹنی نہیں ملے گی تو وہ مر جائے گا، اور جب اس بندے کو وہ اونٹنی واپس مل جائے تو جس قدر خوشی اسے ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہمارے اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی توبہ پر ہوتی ہے جو توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے۔ توبۃ النصوحہ کا مطلب کہ انسان توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر اس سے پھر گناہ سرزد ہو جائے، وہ پھر دوبارہ سچی توبہ کرے اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کرے تو اللہ پاک اسے بخش دیتے ہیں۔ جب وہ عورت یہ سنی، اس عورت نے یہ سنا تو وہ اتنا خوش ہوئی کہ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں یہ اپنا باغ جو بہت قیمتی ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی
کی خوشی کے لیے دین کی راہ میں لگاتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔